السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آج ہم جو دو آیتوں کے اوپر غور و فکر کریں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں بیسیکلی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا کہ جنہوں نے یہ دنیا جو ہے اس کے اندر جو زندگی ہے وہ انہوں نے ویسی گزاری ہوگی کہ جیسے جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون پہ کے مطابق ہوگی، تو ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو ان کے لیے ایک پیغام ہے کہ ان الذین، ان بے شک کو کہتے ہیں، الذین جو، جیسے کہتے ہیں جو اور جس کے معنی میں جو آتا ہے وہ الذین، اور یہ بہت سارے لوگوں کے لیے۔ تو ان الذین یعنی کہ بہت سارے جو لوگ ہیں جو قالو کے اندر لفظ ہے قالا، تو ہم قول بولتے ہیں، وہی والا لفظ ہے قالو، جو کیا کہتے ہیں ربنا اللہ، کہ ہمارا رب جو ہے، ربنا، نون الف نا جو ہے نا یہ ہمارے کے معنی میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ رب ہوتا ہے جو میں نے کل بھی ایکسپلین کیا تھا، تو رب اور پھر اس کے بعد ربنا اللہ، کہ جو ہے نا اللہ ہی ہمارا رب ہے۔ ثم استقاموا، ثم کا مطلب ہوتا ہے دین، پھر کیا کیا انہوں نے استقامت کر لی، ثم استقاموا تتنزل علیہ الملائکہ، تو کیا ہوتا ہے کہ ان پر جو ہے نا تتنزل، یہ نازل ہونے کا لفظ آ رہا ہے، تو تا ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں علیہم الملائکہ، یہ علیہم جو ہے اس کے اندر علی اور ہم، یہ ہم ہے بیسیکلی، تو یہ علی کا مطلب ہوتا ہے پر، جیسے اللہم صلی علی محمد، تو یہ علیہم ان پر یہ ہم جو ہے یہ ہم دے کے معنی میں جو ہوتا ہے کہ ان کے اوپر کیا ہو رہا ہے کہ آن دیم، ٹھیک ہے، ان کے اوپر کیا نازل ہو رہا ہے ملائکہ، ان کے اوپر فرشتے نازل ہو رہے ہیں، اور جو آ کے کیا کہتے ہیں اللہ تخافو، کہ بے شک خوف نہ کھاؤ، یہ ہم دیکھیں تخافو کہ تم بے شک تم خوف نہ کھاؤ، ولا تحزنوا، اور بے شک تم غم نہ کھاؤ، ٹھیک ہے۔ ایک خوف ہوتا ہے اور ایک غم ہوتا ہے، تو یہ بیسیکلی دونوں فیلنگ آپ دیکھیں، ہم لوگوں کی زندگی کے اندر دو ہی چیزیں ہوتی ہیں جس سے ہم ڈر رہے ہوتے ہیں، یا تو ہمیں خوف ہوتا ہے، یا ہمیں کوئی پاسٹ کا غم ہوتا ہے، اور فیوچر کا ہمیں خوف ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں وابشروا بالجنہ، تو اور وہ بشارت دیں گے ان کو جنت کی، التی یہ بالکل یہ جس طرح الذین تھا نا اسی طریقے سے التی ہے، جو یہ کیونکہ التی کا جو لفظ ہوتا ہے وہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، الذی جو ہوتا ہے وہ مذکر کے لیے ہوتا ہے، التی جو ہے مؤنث کے لیے ہوتا ہے، اور الذین بہت سارے ہوں اگر جمع کی چیز ہو، ٹھیک ہے، تو الذین، الذی اور التی یہ قرآن پاک میں بار بار آتا ہے، کیونکہ جنت کا لفظ مؤنث کے طور پہ یوز ہوتا ہے عربی میں، تو یہ اس کے لیے جو لفظ آ رہا ہے وہ مؤنث کا آ رہا ہے، باللتی جنت التی کنتم توعدون، تو یہ کن کا مطلب ہوتا ہے وہ کن فیکون میں بھی ہم بولتے ہیں، تو یہ کن کا مطلب ہوتا ہے ہو جائے، کن تم، تم سے، تم لوگوں سے، یہ تم کا جو لفظ آ رہا ہے یہ جمع کے لیے آ رہا ہے کہ تم جن سے تم کا وعدہ کیا گیا تھا، یہ تو وعدہ تو ادون کہ جن سے تم کو تمہارے سے ہم وعدہ کیا گیا تھا، تو یہ اس کے اندر وعدہ کا لفظ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس آیت کے اندر بہت سارے لفظ ہیں جو ہم اردو زبان میں بھی بولتے ہیں، تھوڑی سی اگر ہم توجہ دیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہے کہ نحنو کا مطلب ہوتا ہے لائک وی، ہم بولتے ہیں نا ہم، تو یہ نحنو، انا ہوتا ہے میرے لیے، اور نحنو ہوتا ہے ہم، ٹھیک ہے۔ اچھا، اولیاءکم، اولیاء تو یہ اولیاء ہیں، ولی دوست کو کہتے ہیں، اولیاءکم، کم جو ہے وہ تم سب کے لیے، ٹھیک ہے، اولیاءکم کہ ہم جو ہے نا نحنو اولیاءکم فی الحیات الدنیا، تو دیکھیں فی کا مطلب ہوتا ہے میں، حیات الدنیا، دیکھیں دنیا کی زندگی میں، حیات زندگی کو کہتے ہیں، دنیا ہو گئی، تو نحنو اولیاءکم فی الحیات الدنیا کہ ہم ہی تمہارے دوست تھے دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، یہ فرشتے کہہ رہے ہیں ان کو، ٹھیک ہے، ان کے اوپر جو فرشتے نازل ہو رہے ہیں وہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں، نحنو اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور پھر آخرت میں بھی ہوں گے، ولکم، اور لام، کل بھی جو دعا ڈسکس کی تھی ہم لوگوں نے اس پہ کہا تھا لام کا مطلب ہوتا ہے جیسے للہ، تو للہ ہوتا ہے فور اللہ، لام کا لفظ آتا ہے فور کے لیے، اس کے اور بھی بہت سارے معنی ہیں، لیکن یہاں پر ولکم تمہارے لیے، دیکھیں یہ کم کا لفظ، دیکھیں یہاں پہ بھی کم تھا، یہاں پہ بھی کم ہے، ولکم اور تمہارے لیے، فیہا دیکھیں اب یہ جنت کی بات ہو رہی ہے، تو یہ ہا کی جو ضمیر ہوتی ہے نا یہ شی کی طرح ہوتا ہے، جیسے ہر کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مؤنث واحد یعنی کہ ون، کوئی چیز جو مؤنث کے طور پہ استعمال ہوتی ہے اس کے لیے دیکھیں ہا کا لفظ آ رہا ہے۔ اگر یہاں پہ اگر مثال کے طور پہ کوئی مذکر کی چیز ہوتی تو لکھا ہوتا ولکم فیہا، تو یہ وہ فیہا وہ فیہول ہول لکھا ہوتا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، فیہی لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ فیہا اس طرح ہا کر کے لکھا ہوا ہے، اور اگر وہ مذکر ہوتا تو وہ یہاں پہ فیہی آتا ہے، جس طرح لا ریب فیہی قرآن پاک کی جو سورہ بقرہ کے اندر آتا ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو، فیہا ما تشتہی، تو اس کے اندر جو لفظ آ رہا ہے نا یہ وہ لفظ ہے جو ہم بولتے ہیں شہوت کے لیے، تو شہوت لوگ اس کو غلط معنی میں سمجھتے ہیں کہ وہ شہوت خواہش کا مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو بیسیکلی تشتہی جو تم خواہش کرو گے، انفسکم جو تمہارے دلوں کے اندر جو خواہشیں آئیں گی نا ان کی بات ہو رہی ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ کہ جو تمہارے دل کے اندر خواہش آئے گی نا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تو یعنی کہ وہاں پر تمہارا جو چیز تم مانگو گے، جس چیز کی تم خواہش کرو گے، وَلَكُمْ فِيهَا، اور اس میں تمہارے لیے کیا ہے،
ما تدعون، جس کی تم دعا کرتے ہو. تو دیکھیں اس کو اردو میں کیا لکھا ہے، ورنہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست اور مددگار ہیں اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے وہاں ہر وہ نعمت ہے جسے تمہارا جی چاہے، اور تمہارے لیے وہاں وہ تمام چیزیں ہیں جو تم طلب کرو. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو سمجھ لیں گے تو یہ جب آیت آپ کے سامنے بولی جائے گی تو آپ کے اندر اثر ہی ڈفرینٹ آئے گا. اور آخری دیکھیں اس کا ہے نزلم من غفور الرحیم. ٹھیک ہے، نزلم یہ نازل ہے، یہ بہت بڑی رحمت ہے. کیا ہے؟ من غفور الرحیم. تو اللہ تعالیٰ کے لیے غفور اور رحیم کی صفت آ رہی ہے. من کا مطلب ہوتا ہے سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو یہ من سے کا مطلب ہوتا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی مہربانی ہے، بہت بڑی تمہارے یہ تمہیں میزبانی کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی دیکھیں کہ میں ریپیٹ کروں گا کہ ایک ہوتا ہے کہ خالی ہم سنتے ہیں کہ قرآن پاک ہمارا دل بدل سکتا ہے، لیکن اگر آپ ذرا ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کے صرف آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ اگر ہماری زندگی ایسی ہو جائے، یہ جب فرشتے ہمیں آئیں نا، تو یا تو یہ ہے، اور ایک سورہ فجر کی آیت کی میں ریفرنس دوں گا آپ کو، یا ایھا النفس المطمئنہ، کہ اے مطمئن نفس. سورہ فجر کی آخری آیت ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ، کہ چل اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو مطلب اس آیت کا مفہوم تقریباً آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہی ہے کہ جب ہمیں موت آئے گی نا، تو جو ایک ایسا انسان ہوگا تو اس کو بہت سختی سے آگے اس کی موت کو نکالا جائے گا، اس کی روح کو نکالا جائے گا. تو موت کی سختی سے اس لیے دیکھیں جب بھی ہمیں دعا کرنے کو کہا گیا ہے تو ہمیں یہ دعا کرنے کے کہا گیا کہ ہمیں موت کی سختی سے بچا. تو سوچیں ذرا، جسٹ امیجن کریں کہ ہماری دنیا کی کامیابی پہ ہم کتنا خوش ہوتے ہیں، ہم یاہو بولتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. تو اگر ہم ہر وقت اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ ہمیں جب ہمیں نہیں پتہ کہ ہم اس وقت اللہ کے سامنے کی نگاہ میں کیسے ہیں، تو ہم اللہ سے ایک تو اچھا گمان کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، اور اللہ سے ہم امید کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کو، ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دیں. ٹھیک ہے، تو یہ الفاظ جو ہیں، پلیز میری ریکویسٹ ہے آپ سے، ہر انسان کئی دفعہ نا امید ہو کے گناہ کرنے میں زیادہ سے زیادہ پڑ جاتا ہے، کیونکہ نا امیدی جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، چاہے وہ دنیا کے کام کے لیے ہو، چاہے وہ آخرت کے کام کی ہو. اور دنیا اور آخرت جو ہے وہ آپس میں مکس ہیں. دیکھیں دنیا میں رہ کے ہی ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے نا. اگر ہماری دنیا خراب ہوگی اور ہم دنیا کے اندر خیر نہیں ہوگی، اس لیے دیکھیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، تو دنیا کی حسنت ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور لیکن ہم نے رہنا دنیا میں ہے، لیکن ہمارا دل اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، اور ہمارا دل اس چیز میں ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہمیں یہ خواہش کرے کہ جب فرشتے آئیں تو ہمیں یہ پیغام دیں. تو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.